مدرسے کے طالب علم محمد سعد شیرازی تجوید ثالث اول سے ملتمس ہوں کہ وہ والدین کا مقام بیان فرمانے کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور والدین کا مقام بیان فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بلند رکھنا مزاج اپنا، طبیعت اپنی، خیال اپنا۔ بلند رکھنا مزاج اپنا، طبیعت اپنی، خیال اپنا۔ نہ ڈگمگائے قدم تمہارے، کچھ اسی طرح رکھنا وقار اپنا۔ جناب صدر مجلس، میرے اساتذہ اکرام، مہمانان اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے مقام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، بندوں کے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے اہم حق والدین کا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے متصل بات والدین کی تابعداری کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جن صفات کا تذکرہ ہے، ان میں والدین سے اچھائی بھی شامل ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے ان کو حکم و دانش دی لڑکپن میں، اور اپنی طرف سے شوق اور سترائی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا بنایا، اور وہ سرکش و منکر نہ تھے۔ سامعین گرامی، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت اور رضا کا دعوے دار ہے، اسے سب سے پہلے والدین کی رضامندی حاصل کرنی پڑے گی۔ میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بڑھاپے میں والدین میں سے ایک یا دونوں کو پا لیا اور ان کے خدمت کے ذریعے جنت کا مستحق نہ بنا۔ عزیزان من، والدین کو اتنا اونچا مقام اس لیے حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کی خاطر اپنا چین و آرام قربان کر دیتے ہیں۔ باپ اپنے بچے کی راحت رسانی کے لیے دن بھر کمانے میں مصروف رہ کر اپنا سکون غارت کر دیتا ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنے بچے کے حمل سے لے کر پیدائش تک ایک دکھ بری زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ سامعین گرامی، یاد رکھے اگر ہم نے والدین کی نافرمانی کی تو حشر کا میدان ہوگا، سامنے رحمان ہوگا،
میزان ہوگا، قرآن ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، والدین کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہوگا۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، رات سوچا آج کچھ تیرا احسان لکھوں، رات سوچا آج کچھ تیرا احسان لکھوں، ہو گئی صبح میں کیا کیا نادانی لکھوں۔ میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔